الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا قط فقال لا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو بہت سے انعامات کیے ہیں اس میں ایک بہت بڑی نعمت مال کی شکل میں بھی عطا کی گئی۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیاما للناس فرمایا ہے وَلَا تُؤْتُوا سُفَهَاءَكُمْ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ قیام کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی دوسرے کے لیے اس کے وجود اور بقا کا ذریعہ ہو۔ تو مال گویا انسانی زندگی کے بقا کا، باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس کی اہمیت ظاہر اور واضح ہوتی ہے۔ یہ چونکہ بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، اس لیے جیسے اس کے کمانے کا حکم دیا گیا کہ حلال روزی کو حاصل کرو، تلاش کرو، اس میں جو تم کو محنت اور مشقت ہوگی، قربانیاں دو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی اس کے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے حکم بھی دیا ہے اور ترغیب بھی دی ہے۔ گویا جیسے مال کو حاصل کرنے کا حکم ہے، ترغیب دی گئی، ایسے اس کو خرچ کرنے کا حکم بھی دیا گیا اور ترغیب بھی دی گئی۔ کئی آیتیں باری تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی ارشادات اسی مضمون میں وارد ہوئے ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے امت کو خرچ کرنے کی تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دی۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ترغیب دیتے ہوئے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال اس گیہوں کے دانے جیسی ہے جس کو کاشتکار بونے کے لیے زمین میں بوتا ہے، اور وہ زمین میں بویا ہوا ایک دانہ انبتت 7 سنابلا، 7 خوشوں کو اگاتا ہے، نکالتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر خوشے میں 100 دانے۔ گویا فضیلت بیان کی گئی کہ جیسے کاشتکار گیہوں کا ایک دانہ زمین میں بوئے اور اس کے نتیجے میں 7 خوشے نکلے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہو، تو ایک دانے کا بدلہ 700 دانے ہوئے۔
اسی طرح اگر تم 1 پائے 1 روپیہ 1 درہم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا صلہ 700 گنا دیں گے۔ اور اتنے پر ہی بس نہیں، آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے جتنا چاہیں گے اور بھی زیادہ اجر دیں گے، اس لیے کہ ان کے خزانوں میں اجر اور ثواب کی کوئی کمی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں ترغیب دی، چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں بندے صبح کرتے ہیں اور 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں اور یوں نہ کہتے ہوں۔ کیا مضمون ہے ان 2 فرشتوں کا؟ تو حضور فرماتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ ہر صبح یہ دعا کرتا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے میں تیری رضا کی خاطر جو بندہ مال خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور اس کے بالمقابل دوسرا فرشتہ یوں بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اللہ تیرے بندوں میں جن کو تو نے مال دیا ہے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں بھی یہ بخل سے کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ اکثر شراح تو کہتے ہیں مال کو تلف کر دے، لیکن کچھ شراح حدیث لکھتے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلف کے معاملے میں مال کا لفظ استعمال نہیں کیا، جس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کا مال بھی برباد کر دے اور اس کی دوسری صلاحیتیں بھی برباد کر دے کہ دین کے کام میں آ ہی نہ سکے۔ تو ترغیب دی گئی جس طرح مال کو کمانے کی، اسی طرح مال کو خرچ کرنے کی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی ہے، کئی سو روایتیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل کر کے ہم تک پہنچائی ہے، انہی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا، کوئی حاجت آپ کے سامنے رکھی گئی اور آپ نے نہ کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ ترمذی میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالت کو نقل کیا گیا کہ آپ کے پاس بہت سارا مال آیا، خراج کا مال آتا تھا، آپ تقسیم کر دیتے تھے، بڑی مقدار میں مال آیا، آپ نے خرچ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ آپ جب اس سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے مال کی ضرورت ہے، آپ میری ضرورت کو پورا فرما دیجیے۔ چونکہ آپ کا معمول یہی تھا کہ آپ کسی سے انکار نہیں کرتے تھے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اپنی درخواست رکھی تو جتنا مال تھا آپ خرچ کر چکے تھے، لیکن آپ نے ان سے یوں کہا کہ ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، تم ایسا کرو اپنی ضرورت کسی سے قرض لے لو، ادھار پوری کر لو، جب میرے پاس مال آ جائے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ آپ کے معمولات میں یہ بھی ہے کہ اگر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود آپ کے پاس نہ ہوتا تو کبھی آپ اس کو قرض لینے کا حکم دیتے کہ ادھار لے لو میں ادا کر دوں گا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اپنے کسی مالدار صحابی کے حوالے کر دیتے تھے کہ ان کے پاس جا کر میرا نام لینا، وہ امیدیں تمہاری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ آپ کسی کو کسی ضرورت مند کی ضرورت کو روکتے نہیں تھے، پورا کرتے تھے، اگر خود سکت نہ ہوتی تو دوسروں کے ذریعے سے پورا کرواتے تھے۔ خیر، تو جب یہ آدمی آئے اور انہوں نے اپنی حاجت آپ کے سامنے رکھی، آپ کے پاس نہیں تھا، اس لیے آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم قرض لے لو، ہمارے پاس آئندہ جب اللہ تعالیٰ مال بھیجیں گے تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو روایتوں میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے رسول جب تک آپ کے پاس تھا آپ نے دیا، کسی حاضر ہونے والے سے اپنے مال کو نہیں روکا، جو آیا جتنا مانگا آپ نے دیا۔ اب جب آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر کیوں اوڑھتے کہ لے لینا میں ادا کر دوں گا؟ یہ تو اپنے ذمے لینا ہوا، تھا تب تک دیا، نہیں ہے پھر ذمہ داری اٹھانے کا کیا مطلب؟
تو روایتوں میں جو دیگر صحابہ وہاں موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ٹوکنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، اور آپ کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بہت زیادہ دیا تھا، آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کی خوشی بھی آپ کے چہرے پر دیکھی جاتی تھی، اور ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی بھی آپ کے چہرے پر دیکھ لی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ٹوکنے پر جو آپ کو ناگواری ہوئی، اس ناگواری کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ جو حاضرین تھے وہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر کا یہ کہنا آپ کو اچھا نہیں لگا۔ چنانچہ فوراً اسی مجمع میں ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو خوب خرچ کیجئے، ہو تو بھی دیجئے، نہ ہو تو دوسرے کے ذریعے سے دلوائیے، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کیجیے۔ جیسے ہی ان انصاری صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فوراً آپ کی طبیعت بدل گئی اور آپ کا چہرہ خوشی سے دگمگانے لگا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، نیکی کے کاموں میں مال کو خرچ کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جس میں بخل نہیں ہونا چاہیے، اس میں آدمی کو خوب دریا دلی کے ساتھ، سخاوت نفس کے ساتھ حصہ لینا چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو بھی تم ہماری خاطر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ مفسرین فرماتے کہ بدلہ دے گا، کہاں دے گا یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس لیے اس کی شان کریمی سے یہی امید کی جاتی ہے کہ جیسے وہ خرچ کرنے کا بدلہ آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی ضرور دے گا۔ اور دنیا کے حالات اور واقعات اس کی شہادت دیتی۔ صحابہ کرام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت اور ثروت سے نوازا تھا، انہوں نے نیکی کے کاموں میں بہت خرچ کیا، اس کے بعد بھی ہر دور میں، آج بھی گئے گزرے دور میں اللہ کے بہت سے بندے ہیں جو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں، مدرسوں کو چلانے میں خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کے اخراجات کو اپنے ذمہ اٹھاتے ہیں، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ لیتے ہیں، اور بھی جو مختلف نیکی کے کام ہیں حصہ لینے والے لے ہی رہے ہیں۔ لیکن کیا ان حضرات کے مال خرچ کرنے کے نتیجے میں کیا کمی آئی؟ آپ ان سے پوچھئے، نہ کہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ترغیب دی گئی، اور اس کے بڑے فوائد اور برکات ہیں۔ جو آدمی مال خرچ کرنے کا عادی ہو، یعنی نیکی کے کاموں میں، باقی آج بھی دولت والے مسلمان مال تو خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن اکثریت وہ ہے جو اپنی چاہت میں خرچ کرتے ہیں، اپنی شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، فخر بھی ہوتا ہے اس نے اتنے لاکھ، اس نے اتنے لاکھ، اپنی چاہتوں میں خرچ ہو رہے ہیں، کھانے پینوں میں خرچ ہو رہے ہیں، گھومنے اور تفریحات میں خرچ ہو رہے ہیں۔ خرچ کرنے والے تو خرچ کر ہی رہے ہیں، اگر یہ خرچ گناہ کے کام میں ہے یا ضرورت میں ہے لیکن ضرورت سے زائد ہے تو یہ خرچ کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ وبال کا ذریعہ ہے۔ اور اگر یہی مال نیک کاموں میں خرچ ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے ترغیب دی وہاں خرچ ہو، دین کے کاموں میں خرچ ہو، رشتہ داروں پر خرچ ہو، ضرورت مندوں پر خرچ ہو، تو یہی مال بہت بڑا ذخیرہ ہے، دنیا میں بھی آدمی کو مالا مال کر دے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دے گا۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ آج بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی جب خرچ کرتے تو دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ جس طرح مسجد میں خرچ کرنا نیکی کا کام ہے، جس طرح کسی بیوہ کی ضرورت کو پورا کرنا نیکی کا کام ہے، کسی فقیر کو دینا نیکی کا کام ہے، اسی طرح آپ اگر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو دیں گے، ان پر خرچ کریں گے، یہ نیکی میں اس دوسرے نیکی کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دینار جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک وہ دینار ہے جس کے ذریعے سے تم نے غلام کو آزاد کیا، نمبر 3 وہ دینار ہے
جو تم نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کیا، اور نمبر 4 وہ دینار جو تم نے اپنے کسی رشتہ دار پر، اہل و عیال پر خرچ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ ثواب اور اجر کی فضیلت کے اعتبار سے یہ چوتھا دینار پہلے تینوں دیناروں سے بڑا ہوا ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور ثروت سے نوازا ہے، جہاں ان کی سخاوت اور ان کے خرچ سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اہل و عیال، ان کے اعزاء، ان کے اقارب، ان کے رشتہ دار وہ محروم نہ رہیں، ان کا تو زیادہ حق ہے۔ تو یہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا بہت بڑی خیر کی چیز ہے، کئی فوائد ہے، کئی ثمرات ہے۔ یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے۔ یہ خرچ کرنا جہنم کے لیے آڑ بنتا ہے۔ یہ خرچ کرنا دنیا میں اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اس میں اتنی خوبیاں اور اتنے فوائد ہیں تو خرچ کرنے والوں کو کچھ چیزوں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ ان فوائد اور برکات سے محرومی نہ ہو۔ اصل وہی سنانا ہے۔ آیتوں سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات سے خرچ کرنے کے معاملے میں جن آداب کی رعایت رکھنی ہے، اس کا مجموعہ کل 4 چیزیں بنتی ہیں۔ 2 تو خرچ کرتے وقت اور 2 ادب کا تعلق ہے خرچ کرنے کے بعد۔ ان کا ضرور لحاظ رکھا جائے تاکہ یہ فوائد اور برکات جو خرچ کرنے پر بیان کیے گئے ہم اس سے محروم نہ رہیں۔ کئی لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے ان آداب کا خیال نہیں رکھتے اور خرچ کرنے کے باوجود اس کے جو فوائد اور برکات حاصل ہونے چاہیے اس سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ جو نیکی کے کاموں میں جس مال کو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ حلال کا مال ہو۔ حرام مال نیکی کے کام میں خرچ کر کے امید رکھنا یہ تو بہت بڑی حماقت ہے۔ آج لوگ دوسروں کے مالوں کو ہڑپ کر کے کچھ نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مسجد میں لگا دیا، حج اور عمرہ کر لیا، دوسروں کو کروا لیا اور پھر سمجھتے کفارہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاکیزہ مال کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو اہم ترین ادب تو یہ ہے کہ آپ جو نیکی کے کام میں مال خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ حلال کا مال ہو۔ نمبر 2، اس خرچ کرنے میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ہو، ریاکاری اور دکھلاوے کی نہ ہو۔ لوگوں میں میرا چرچا ہو کہ سب سے زیادہ امداد یا سب سے زیادہ مدد فلاں نیکی کے کام میں فلاں نے کی۔ اگر اس طرح کا جذبہ ہے دل میں، لوگوں کے درمیان شہرت کا، ریا کا، تو ایسا خرچ آدمی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، کوئی خیر و برکت نصیب نہیں ہوتی۔ تو خرچ کرتے وقت ان 2 چیزوں کا خاص لحاظ ہونا چاہیے، ہمارا مال حلال کا ہو اور ہمارا جذبہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ہو، ریا، شہرت اور نمود کا نہ ہو۔ اور 2 ادب جو قرآن نے بیان کیے، جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، ان 2 ادبوں کا تعلق آدمی کے مال خرچ کرنے کے بعد سے ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کے بعد جن لوگوں پر تم نے خرچ کیا ہے ان کے سامنے احسان مت جتلاؤ اور ان کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ضرورت مند کی ضرورت کو آپ نے پورا کیا، بیوہ کے کام میں آپ نے اپنا مال لگایا، یتیموں کی ضرورتوں میں لگایا، کسی رشتہ دار کو ضرورت تھی آپ نے اس کو پورا کیا، یہ یقیناً نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ لیکن اس کے بعد باری تعالیٰ فرماتے 2 چیزوں کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اس خرچ کرنے کے بعد احسان مت جتلاؤ اور جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ کیا مطلب ہے احسان جتلانے کا اور تکلیف پہنچانے کا؟ تو مفسرین کے کئی اقوال ہیں، صرف ایک ہی ذکر کرتا ہوں۔ جس پر خرچ کیا اس کے سامنے اظہار کرنا، تو وہی تو ہے، یاد ہے نا تیری ضرورت کو میں نے پورا کیا تھا، تیرے آڑے وقت میں کام آیا تھا۔ یہ احسان جتلانا، اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ خرچ کرنے کے جتنے فضائل، جتنی برکتیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی، یہ احسان جتلانا سب کو صاف کر دیتا ہے، بلکہ وبال بنے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، در منصور میں منقول ہے، حضور فرماتے کہ 3 شخص
جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 جو شراب پینے کا عادی ہو، عادت ہی بنا رکھی ہے نشے کی، اور نمبر 3 کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ یہ شیطان جو ہے نا بڑا خطرناک دشمن ہے ہمارا۔ اولاً تو نیکی کے کام میں خرچ کرنے دے گا نہیں آسانی سے، اور اگر اللہ نے توفیق دے دی تو اس کی ضرور کوشش کرے گا کہ کس طرح اس کا کیا ہوا برباد ہو جائے۔ تو مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ بھی کرنا ہے اور اس کی بھی کوشش کرنی ہے کہ احسان جتلانے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔